ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق الله المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ مبارک رمضان کی 9 تاریخ ہے اور آپ کی خدمت میں ہم اپنے گزشتہ کے موضوع کو سے اتصال کرتے ہوئے، چونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کوئی بھی شخص کتنا ہی زیادہ تقریر کر لے، کتنا ہی زیادہ پروگرام کر لے، مگر تشنیگی اپنی جگہ باقی رہتی ہے. اور میں نے چونکہ محسوس کیا ہے، کیونکہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں، اس لیے میں نے سورہ دہر کی آیت نمبر 2، 3، 4 کو، اس کے بعد پھر سلسلہ اور آگے اگر وقت رہا تو بڑھے گا، تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو جن کی وضاحت ضروری سمجھا میں نے، تو اس لیے میں نے تکرار کی ہے اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور تشنیگی کا احساس کرتے ہوئے کہ جتنا میرے علم کے مطابق ممکن ہے میں پیغام آپ کی خدمت تک پہنچاؤں. دیکھیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے اور میں برابر اصرار کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہر شخص، کوئی بھی ہو، کسی عمر میں ہو، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، پریشانی پریشانی پریشانی، دل و دماغ جو ہے آج کے اس مادی دور کے اندر پریشان حال ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو تو پریشان رہنا ہی ہے. غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانیاں الگ الگ ہیں. لیکن سوال یہ ہے، غریب تو ٹھیک ہے اپنی غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، کہ اپنے گھر کے اخراجات جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتا، بچوں کی تعلیم نہیں دلا سکتا، بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا، اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف نہیں دے سکتا. اس کی پریشانی جو سمجھ میں آتی ہے. مگر جس کو اللہ نے دولت سے نواز دیا ہو، کاروبار اس کے پاس ہو، اقتدار اس کے پاس ہو، دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، اس کا ٹینشن سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آپ کو ملے گا. آپ مشاہدہ کریں گے، آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے، ایسے لاتعداد افراد ملیں گے جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود پریشان ہے. پریشانی تو انسان کا مقدر ہے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی دنیا کو طلاق نہیں دی ہے 3 مرتبہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں قرار ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک سرائے گاہ ہے، ایک مسافر کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. جیسے ایک مسافر جادے پہ جا رہا ہو، تھک گیا ہو، کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے، اس طریقے سے یہ ایک سرا ہے. یہاں کے اوپر کچھ دیر ٹھہرے گا انسان، اس کے بعد چلے جائے گا.
ہر شخص کا خاتمہ بالخیر، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو پھر قرار کہاں ہے؟ اور یہ کہہ کے ہم چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے بھائی، جتنے دن ہیں، 2 دن 4 دن 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، جو بھی اس دنیا میں رہنے کی مدت اللہ نے مقرر کی ہے، اس میں کبھی تو قرار ملے، کبھی تو سکون ملے، تو اس کا تو کوئی حل ہو۔ ہاں حل ہے، بالکل ہے۔ ایک تو سورہ والعصر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ہر زمانے والا، ہر ملک والا، ہر قریے والا، ہر شہر والا، جو بھی آیا ہے وہ گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے۔ وہ بہت تھوڑی سی کم تعداد ہے، اس کے لیے لفظ اللہ نے الگ کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے۔ آمنو سے مراد یہاں پر اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے کل صفات و کمالات کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا، اور بلا فصل مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لانے کا سے مراد ایمان ہے۔ اور جب یہ ایمان ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت و حیات دینے والا ہے، اسی کی حاکمیت ہے، ہم اس کے محکوم ہیں، بقیہ کسی کے نہیں، شریعت اس کی ہے، قرآن اس کا ہے، احکامات اس کے ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور بے شک اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جس میں پہلے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسی لیے آپ نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرمایا، اے علی، تم میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تم میرے ولی ہو، تم میرے وارث ہو، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب سلسلہ ولایت و امامت شروع ہوگا، میرے فوری بعد تم میرے ولی ہو، میرے جانشین ہو، میرے نائب ہو اور امام وقت ہو۔ اور اس ایمان و اعتقاد کے بعد منزل آتی ہے عمل صالح کی، یعنی اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس شریعت کے مطابق، وہ شریعت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، وہ شریعت جس کی حفاظت کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، اس شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا نام عمل صالح ہے۔ اب اس میں عبادات سب آگے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب آگے، اس کی ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا۔ تو پھر اب سکون کیسے ملے؟ تو میں نے کل بھی، پرسوں بھی، اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہن و قلب کو اطمینان و سکون دیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، کتنا ہی آپ پر پریشانی آئی ہو، کتنی مصیبت آئی ہو، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیے۔ اہل بیت نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے، یہی عمل کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ مصیبت کسی اور پہ پڑی ہے، جہاں پورا کا پورا خاندان تہہ کر دیا گیا۔ کوئی ہو تو بتائے ایسی مصیبتیں کسی پہ پڑی ہوں؟ ہنس کے مسکرا کے ان مصیبتوں کو مقابلہ کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، شریعت کو پامال نہیں ہونے دیا، بچہ کیا، بوڑھا کیا، جوان کیا، اور 2 چیزوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ صبر تو ہے ہی ہے، ایک نماز،
اقرا. نہ نماز کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا. دنیا کی کوئی کتاب بتا دیں قرآن مجید کے مقابل جو پڑھی جاتی ہو. بھائی قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں توریت، زبور، انجیل، اور ان کے ماننے والے آج تو جو ہے یعنی مسیحی تو مسلمانوں سے زیادہ تعداد تو مسیحیوں کی ہے. کوئی دعویٰ کرے گا ان کی کتاب کا پڑھنے والا؟ کوئی نہیں کرے گا. کوئی کتاب بتا دے قرآن مجید کے مقابل. میرے عزیزوں، میرے دوستو، قرآن کبھی پرانا نہیں ہے. ہر وقت ایسا لگے کہ جیسے ابھی ابھی نازل ہوا ہو. شدت پیاس کو بجھانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے. اس کے باوجود جتنا تلاوت کریں گے اتنی شدت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہی احساس ہوگا میں نے کوئی حق ادا نہیں کیا. ذہنی سکون بھی ملے گا، قلبی سکون بھی ملے گا، ہر مشکل کا علاج ملے گا آپ کو. آپ قرآن کے قریب آئیے تو صحیح. جب قرآن پڑھیے گا ہر مرتبہ نئی فکر، نئی سوچ، نیا شعور. جس ملک میں آپ رہتے ہو، ہر علاقے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ہر ایک کا ٹینشن الگ الگ ہے، مگر ہر جگہ کے اوپر قرآن یہی ہے، اور اس کے معنی و مطالب جو ہیں ہر ملک اور ماحول اور ہوا، آب و ہوا، ان سب کے لحاظ سے الگ الگ آپ کو علاج ملے گا. آپ مسلم ملک میں رہتے ہیں وہاں آپ کو قرآن کا علاج قرآن سے علاج ملے گا. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں وہاں آپ کو آپ کے لحاظ سے علاج ملے گا. یورپ میں رہتے ہیں وہاں کے لحاظ سے، آسٹریلیا، جاپان میں لحاظ سے، وہاں کے ماحول کے لحاظ سے. ہم امریکہ اور کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں کے ماحول کے لحاظ سے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو احساس ہوگا. ہر کتاب سے دل اگتا جائے گا آپ کو. میں نے کل عرض کیا تھا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ کے بعد کوئی کتاب نہیں کھولتا، الماری کی زینت لگاتا ہے، شوکیس میں رکھ دیتا ہے. قرآن مجید یعنی 5 وقت کی نماز ہے. ہر نماز، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو ہر نماز قرآن پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقت نماز کے بعد. بہت سے ایسے ملیں گے جو کم سے کم 1 مرتبہ. دل نہیں اگتا تھا. اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ آج ہی نازل ہوا ہے. اس کی دلیل ہے میرے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ظاہر ہے جو ظاہری کنبہ جوڑا تھا خلافت کا، 25 سال وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مولا علی کی ظاہری خلافت تک 25 سال کا عرصہ ہے کہ مولا گھر میں رہے. کہا جاتا ہے نہیں، مطلب یہ کہ اس سیاست سے دور رہے، اس والی سیاست سے جو اس وقت مروجہ سیاست پائی جاتی تھی. اسلام کا سب سے بڑا مفسر، محدث، جس کو حبر الامہ کہتے ہیں، تمام مسلمانوں کا یقین ہے ان کے اوپر. یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں کی ہیں، حج کیا ہے حضور کے ساتھ، جہاد کیا ہے حضور کے ساتھ، اسلام لائے حضور کے ہاتھوں پر. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت ہے. آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، یہ آپ کے ساتھ میں ہے. ایک قریے میں پہنچے،
ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی بڑے گناہ ہوئے ہیں مجھ سے، کوئی علاج بتا دے میری توبہ کی قبولیت کا، میرے گناہوں کی مغفرت کا۔ مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، وہ کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں، 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاتا، کوئی طریقہ بتا دیجئے روزی کا جو یہ بھوک میری ختم ہو جائے، 2 وقت کی روٹی خود بھی کھاؤں، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، یعنی پہلے والوں کو بھی استغفار، دوسرے والوں کو بھی استغفار۔ اب عبداللہ ابن عباس کے کان کھڑے ہوئے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک نے کہا میرے سے گناہ بہت ہوئے، دوسرے نے اپنی غربت کا اعلان کیا، اور مولا نے دونوں کو کیا بتایا؟ استغفار۔ اب تیسرا آ گیا، یا علی اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں میرے اولاد نرینہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ لوگ آ رہے ہیں، مشکلیں بیان کرتے جا رہے ہیں، اور مولا ایک ہی جواب دیتے ہیں استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، یا علی میں نے بڑی محنت سے باغ لگایا، اس باغ کے اوپر پھل آتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، پورا باغ خشک ہو گیا ہے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ اب ابن عباس پریشان ہوئے، مولا کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں سے مولا کا گھٹنا پکڑ لیا۔ یا علی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گناہ کے معاف ہونے کا طریقہ استغفار، اولاد کے نہ ہونے کا استغفار، مال کے نہ ہونے کا استغفار، باغ کے خشک ہونے کا استغفار۔ اسی دوران بستی کے کچھ لوگ اکٹھا ہو کے آئے، یا علی ہم نے بڑی محنت سے نہر کھودی تھی، اور نہر کھود کر اپنے گاؤں تک لائے تھے، پانی خشک ہو گیا، اب کہے تھے کیا کریں؟ کہا استغفار کرو۔ اب ابن عباس گویا ہوئے، یا امیر المومنین اتنے مشکل بے جوڑ سوالات اور جواب ایک کے استغفار، ہر ایک کو کہے جا رہے ہیں استغفار، ہر ایک کو کہے جا رہے ہیں استغفار۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اے ابن عباس کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ سوال کیا مولا نے، کس سے؟ ابن عباس سے۔ کون ابن عباس؟ جو مفسر قرآن ہے، حبر الامہ کہلاتا ہے، محدث ہے، اور مولا خود شاہد ہیں کہ کتنے بڑے علم و فضل کا مالک ہے وہ، اس لیے کہ مولا کے شاگرد ہیں یہ۔ آپ نے فرمایا ابن عباس تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا یا علی پورا قرآن پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھا یہ بھی یاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بھول گئے؟ قرآن میں نہیں آیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا؟ استغفار کرو اللہ بخشے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ استغفار کرو مال دے گا، وَبَنِينَ بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ استغفار کرو باغ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور نہریں دے گا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب یہ آیتیں پڑھی، حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے جناب ابن عباس، کیا کہتے ہیں؟ مولا یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں ابھی پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے، یا پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا نازل تو نبی پہ ہوئی تھی، سمجھے اب ہو، اب آپ سمجھے
اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا حافظ کوئی نہیں تھا جو ہر وقت قرآن سامنے ہو۔ مولا مشکل کشا نے بتلا دیا قرآن پرانا نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی مقر ہے اس بات کے کہ ابھی نازل ہوئی ہیں، نہیں نزول تو نبی پہ ہوا تھا بھائی۔ تم سمجھے اب ہو قرآن کا پڑھنا حفظ کرنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ جب ابن عباس نہ سمجھ سکے اور وہ اقرار کر رہے ہیں مولا کے سامنے، ہماری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں نے اسی لیے قرآن مجید کے اس حصے کو چاہتا ہوں کہ ایک نتیجے تک پہنچاؤں۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یہ تو ایک الگ چیز ہے خلقت کی، وہ کہ انشاءاللہ کسی روز میں پوری گفتگو اسی موضوع کے اوپر قرآن کی آیات کے ساتھ کروں گا۔ میں آج بتلانا جو نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی مبتلا امتحان پروردگار عالم کرے گا۔ نبتلی کا جملہ جو ہے وہ انسان کے تکلیف اور ذمہ داری، تعہد اور مسئولیت و آزمائش اور امتحان کے مقام تک پہنچنے کی طرف ایک اشارہ ہے، اور یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے انسان کو ودیعت فرمائی ہے اور اسے تکلیف، ذمہ داری اور مسئولیت کے لیے شائستہ اور اہل قرار دیا ہے، چونکہ آزمائش اور تکلیف آگاہی اور علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں شناخت اور معرفت کے جو آلات ہیں، یعنی آنکھ اور کان کی طرف اشارہ کر دیا، سمیعا و بصیرا، جو اس کے اختیار میں دے دیے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مسئولیت، کوئی بھی تعہد پورا کرنا، کوئی بھی آزمائش اور امتحان دینا، ان دو چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، نہ آنکھ کے بغیر اور نہ کان کے بغیر۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ یہاں ابتلا اور آزمائش سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو جنین کو نطفے کے مرحلے سے لے کر ایک مکمل انسان تک پہنچنے کے لیے پیش آتی ہیں، لیکن نبتلیے کی تعبیر اور اسی طرح انسان کی تعبیر کی طرف توجہ کرنے سے پہلے جو پہلی تفسیر ہے وہ زیادہ مناسب ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ضمنی طور پر اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تمام ادراکات کی اصل اور بنیاد اس کے حسی ادراکات ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حسی ادراکات تمام معقولات کی ماں ہوتے ہیں، اور بہت سے اسلامی فلاسفہ کا یہی نظریہ ہے۔ چونکہ انسان کی تکلیف و ذمہ داری اور آزمائش علم و آگاہی اور آلات و شناخت کے علاوہ اور عوامل کی محتاج ہے، یعنی مسئلہ ہدایت و اختیار، اس لیے اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے راستے کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب چاہے وہ شکر گزار بندہ ہو جائے، یعنی قبول کر لے ہماری بات کو، یا کفران کر دے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہدایت یہاں ایک وسیع اور عریض معنی رکھتا ہے، جو ہدایت تکوینی کو بھی شامل ہے اور ہدایت فطری کو بھی۔ ہدایت تشریع کو بھی، اگرچہ آیت کا سباق زیادہ تر ہدایت تشریع کی طرف جانب ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کہ چونکہ خدا نے انسان کو ابتلاء، آزمائش اور تکامل و ارتقاء کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اس مقصد تک پہنچنے کے مقدمات تو اس نے اس کے وجود میں پیدا کی ہیں اور اسے ضروری قوت بخشی ہیں، اسی کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی فطرت کی گہرائیوں میں اس راستے کو طے کرنے کا عشق پیدا کر دیا اور فطری الہامات کے طریق سے اسے راستے کی نشاندہی کر دی، لہذا اس لحاظ سے اسے فطری ہدایت بھی کر دی۔ دوسری طرف سے آسمانی راہبر اور بزرگ انبیاء،
روشن اور واضح تعلیمات اور قوانین کے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے مبعوث کیے اور ان کے ذریعے ہدایت تشریح فرمائی۔ البتہ ہدایت کے تینوں شعبے عمومی پہلو رکھتے ہیں اور تمام انسانوں کو شامل ہیں۔ مجموعی طور پر یہ آیت انسانی زندگی میں تین اہم اور سرنوشت ساز مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہے: مسئلہ تکلیف، مسئلہ ہدایت اور مسئلہ آزادی۔ ارادہ و اختیار جو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کے تکمیل کرنے والے۔ ضمنی طور پر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کا جملہ مکتب جبر پر خط بطلان کھینچتا ہے۔ شاکرن اور کفورن کی تعبیر وہ مناسب ترین تعبیر ہے جو یہاں ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے خدا کی ہدایت جیسی عظیم نعمت کو قبول کرتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور راہ ہدایت پر چل پڑے تو وہ اس نعمت کا شکر بجا لائیں، اور جنہوں نے مخالفت کی انہیں نے کفران نعمت کیا۔ چونکہ ہاتھ اور زبان سے کوئی شخص بھی اس کے شکر سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لہذا شکر کے بارے میں اس میں فاعل کی تعبیر کو لایا گیا ہے، جبکہ کفران کے بارے میں کفور مبالغہ کا صیغہ آیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اس نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ سب کے سب کفران کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے انواع و اقسام کے وسائل ہدایت کے لیے اختیار میں دے رکھے ہیں، اور یہ انتہائی کفران ہے کہ انہیں نظر انداز کر کے خطا اور غلطی کی راہ پر چل پڑے۔ ضمنی طور پر اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ کفور ایک ایسا لفظ ہے جو کفران نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفر اعتقادی کے بارے میں بھی جیسا کہ راغب نے مفردات میں بیان کیا ہے، ان لوگوں کی سرنوشت کی طرف جو کفر و کفران کا راستہ طے کرتے، ایک مختصر اور پرمعنی اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور جلانے والے شعلے تیار رکھے ہیں۔ یعنی جب تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بتا دیا گیا، ہدایت تکوینی بھی دے دی، ہدایت تشریعی بھی دے دی، انبیاء کو بھیج دیا، کتابیں بھیج دی، راستہ بتا دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی ہے، سننے کے لیے کان دے دیا، یعنی وہ عوامل، وہ اسباب فراہم کر دیے۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم ناشکرے بنتے ہو اور تم انکار کرتے ہو تو ان کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور جلانے والے شعلے تیار کر رکھے ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ تعبیر اس گروہ کی سزا کے لیے حتمی و یقینی ہونے کے مسئلے پر ایک تاکید ہے کہ پہلے سے تیار رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا کام ہے جو محدود توانائی رکھتے ہوں اور انہیں یہ احتمال ہو کہ ضرورت کے وقت توانائی پیدا نہ کر سکیں گے، لیکن یہ مفہوم خدا کے بارے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ خدا تو جس چیز کا ارادہ کرے وہ کن فیکون کی منزل ہے، یعنی فرمایا اور فوراً ہو جائے۔ اس کے باوجود کافروں کی سزا کے قطعی ہونے کے بیان کے لیے اعلان کرتا ہے کہ ان کی سزا کے وسائل ابھی سے بتائے دیتا ہوں، آمادہ کیے رہتا ہوں۔ سلاسل جمع ہے سلسلے کی جو زنجیر کے معنی میں ہے، اغلال جمع ہے غل کی جو اس حلقے اور طوق کے معنی میں ہے، جسے گردن یا ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اسے زنجیر سے باندھ دیتے ہیں۔ بہرحال زنجیر کا ذکر اور اس کے بعد آگ کے جلانے والے شعلوں کا تذکرہ اس گروہ کی بہت بڑی سزا کو بیان کرتے ہیں، جس کی طرف قرآن دوسری آیات میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ اس میں عذاب اور اسارت دونوں جمع ہے۔ یہاں کی شہوات میں آزادی ان کے لیے وہاں کی اسارت کا سبب بن جائے گی، اور وہ آگ جو انہوں نے اس دنیا میں بھڑکائی ہے وہ وہاں جسم اختیار کرے گی اور وہ ان کے دامن گیر ہوگی۔ سامعین کرام، شکر اور کفر، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد اللہ کے اور ہمارے درمیان
جو شریعت آئی، جو احکامات آئے، جو کتاب آئی، اللہ کے پاس سے نبی کے پاس، نبی کے پاس سے ڈائریکٹ امت کے پاس. اللہ نے ڈائریکٹ بندے کے پاس آ کے شریعت نہیں دی، کتاب نہیں دی، اپنی وحدانیت کا کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ وسیلہ بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے ذریعے پوری شریعت، پورے دین، پورے احکامات، پوری اپنی رضا ہم تک پہنچائی. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ تک گئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم. نہ خدا کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا. کب وحی آئی، کیسے آئی؟ کسی مسلمان نے دیکھا ہو تو بتائیں. حضور اتنے معتبر تھے جو اس زمانے میں اصحاب کبار پائے جاتے ہیں، وہ پوچھتے تھے، حضور فرماتے تھے، جواب دیتے تھے، ابھی جبرائیل آئے ہیں، گئے ہیں، ابھی وحی آئی ہے، ابھی یہ حکم آیا. قرآن کے لا تعداد آیتیں اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں. انما ولیکم اللہ و رسول کی آیہ کریمہ جب نازل ہوئی، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں جب آپ نے زکوٰۃ دی، تو مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ بعض اصحاب کرام مولا امیر المومنین نے صرف ایک انگشتری دی تھی جس پر آیہ ولایت نازل ہوئی. بعض اصحاب کبار ایسے موجود ہیں تاریخ میں کہ اس آیت کے آنے کے بعد انہیں نے 40 دن انگوٹھیاں خیرات دی ہیں، انگوٹھیاں بنوا کے رکھی اور سائل کو اشارہ کیا، سائل آتا تھا اور یہ حالت نماز میں بعنوان زکوٰۃ دیتے تھے. تاریخی واقعہ پڑھ لیا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن کی روایات ہے. ادھر دیتے تھے مسجد میں، وہ حضور کے پاس آتے تھے، حضور جبرائیل آئے تھے. جیسے آپ کو کسی امپورٹنٹ میل کا انتظار ہو اور آپ ڈاکیے کا انتظار کرتے ہیں، میل والے کا انتظار کرتے ہیں، میل مین آیا کہ نہیں آیا، یا کہ حضور سے پوچھتے تھے، ہاں جبرائیل آئے کہ نہیں آیا، ہاں آئے تھے، چلے گئے. کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، حضور ایسے ہی 40 دن تک مال دیتے رہے، کچھ نہیں آیا. بھائی کیوں نہیں آیا؟ اور علی کے ایک دن کے انگوٹھی کے دینے پہ آ گئی آیت. ماننے والی بات ہے نا. یہاں 2 سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمل کتنا ہی قلیل ہو مگر اخلاص ہو تو جزا ملتی ہے، اور عمل کتنا ہی کثیر ہو، اخلاص نہ ہو تو بیکار ہے. وہاں علی ابن ابی طالب نے اگر خیرات دی، صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی، جو بھی کچھ دیا، سائل آیا، سوال کیا، جب اس نے کہا کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، علی نے اشارہ کر دیا، اٹھ کے لے گیا. تو آیت کے لالچ میں نہیں، نام و نمود کو نہیں، خدا کے گھر سے خالی جا رہا ہے بندہ اور اللہ کو چیلنج کرا، نہیں، خدا کا گھر ہے، خالی نہیں جائے گا، لے کے جا. میں اس گھر کا مالک ہوں، پیدا ہوا ہوں اس گھر میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کے گھر سے کوئی خالی نہیں ہے، لے جا. جب سائل کو اس کی امید سے زیادہ ملتا ہے، یہ تو آپ اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کتنی دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے، 7 پشتوں تک کی لائن لگا دیتا ہے. علی نے تو کسی سے نہیں کہا میں نے زکوٰۃ دی ہے یا میں نے سائل کا سوال. وہ سائل ہی ایسا تھا جو اعلان کرتا ہوا گیا اور ہر ایک پوچھنے لگا کیا دیا. اور جب آیت آ گئی تو اب لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہوا،
ہمارے لیے بھی آیت ہے، ہمارے لیے بھی آیت ہے. چونکہ علی نے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کیا، اللہ کو پسند آیا، تعریف کر دی، ولایت دے دی. یہاں لالچ تھا تعریف کا، آیت کا، لوگوں میں جو ہے وہ نام و نمود پیدا ہو، بلندی ہو، لہذا عمل بیکار. یہ نتیجہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے بھی. اگر آپ کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، قربتاً اللہ نہیں ہے، لوجہ اللہ نہیں ہے، تو عمل آپ کا بیکار ہے. نماز، روزہ، حج سب کا سب دکھاوا، اس کا کچھ نہیں ملے گا. اب یہ جو آگ کے شعلے بھٹکیں گے، یہ ہر ایک کے لیے سبق ہے. جو زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، یہ سب وہ 72 فرقے والے جن کو جہنم کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، وہ اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں. یہ انہی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے. آگ کے شعلے انہی پر بلند ہوں گے، یہی جہنم میں جائیں گے. ارے بہت سی آیتیں تو بڑی خطرناک ہیں، جو انشاءاللہ میں اپنی تقاریر میں پیش کروں گا ثبوت کے لیے. انہی اصحاب میں، ظاہر ہے آج کا تھوڑا ہی کوئی مسلمان ہے. آج ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری امت کلمہ پڑھ رہی، ہمارے سامنے حضور تھوڑا ہی ہے. قرآن کی ہر آیت کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس موقع پر آئی ہے. قیامت کی ایک آیت نشاندہی کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. سیدھا راستہ مل جانے کے بعد مجھے میرے بھائی، میرے دوست نے گمراہ کیا، کاٹیں گے. قرآن کی آیت ہے، نشاندہی کروں گا آپ کی خدمت میں. لہذا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تحقیق کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فرقہ جنت میں جائے گا، میں نے ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے کر کے گئے ہیں، یا علی تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے، تمہارے ساتھ جائیں گے. یا علی تم قسیم النار والجنہ ہو. اس دلیل کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو نعرہ علی کی ولایت کا لگاتے ہیں تو اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت پہ ہم جو ہے عمل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ بھی تو کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا، جنت کے لالچ میں. ہم بھی اسی بنیاد کے اوپر، مگر ہم فقط ڈائریکٹ اللہ سے نہیں امید رکھ رہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں، نہیں، ہرگز نہیں. جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سفارش نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی عمل ان کی تائید کے بغیر بارگاہ الہی تک نہیں جاتا. پھر ہمارے گناہ ایسے گناہ جن کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے، ایک معمولی سے معمولی گناہ بھی 40 دن تک کی آپ کی دعاؤں کو روکے رکھتا ہے. تو ہمیں کیا پتا کہ ہماری دعائیں گئی یا نہیں گئی، مگر ہمیں ایک ایسا طریقہ مل گیا ہے کہ ہم کسی بھی دعا کو مانگنے سے پہلے ایک لفافہ رکھتے ہیں جس کو سجا کے صلوات سے، درود شریف سے، محمد وآل محمد علیہ السلام سے لپیٹ کے اپنی دعا اس کے اندر، یعنی قبل میں صلوات، بعد میں صلوات، اور اس کے اندر لپیٹ کے اپنی دعا کو بھیجتے ہیں، اس یقین کے ساتھ یہ یقیناً بارگاہ الہی میں اس صلوات کے توسل سے پہنچے گی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کہ آپ اپنی اس امت کو ایک وحدت کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، گروہ بندی کی شکل میں نہیں، گروپ بندی کی شکل میں نہیں، اختلافی شکل میں نہیں، بلکہ اتحاد کی شکل میں، ایک کنبے کی شکل میں، ایک خانوادے کی شکل میں۔ اسی لیے مختلف قبائل، مختلف خاندان جن کے درمیان جنگیں رہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، 313 مسلمان ٹوٹل ہوئے تھے مکے میں 13 سال کے اندر، تو حضور نے ان کے درمیان برادری قائم کی، اخوت قائم کی کہ ایک دوسرے کو، آپ دو آدمیوں کو جن میں لڑائی ہو آپس میں ملوا دیجئے، آپ کی محبت میں، آپ کی شرم و حیا میں مل جائیں گے۔ مگر دل ملانے کے لیے ان میں کوئی قرابت داری، کوئی رشتہ داری رکھ دو، جس کی وجہ سے کوئی اگر ایک دوسرے کے خلاف کریں گے تو شرم و حیا آئے گی۔ خواجہ محمد لطیف انصاری انہی نے اور بہت سے علماء نے جو تاریخ داں ہیں، اسلام کے احکامات پر نظر رکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، میں اس واقعے کو، چونکہ مولانا علی نقی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جامع الشرائط مجتہد اعظم ایشیا کے تھے، علم کا سمندر تھا، صاحب نظر تھے، ہر مکتب فکر کی تاریخ اور حدیث اور تفسیر پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے تاریخ اسلام ترتیب دی ہے، اسی سے میں آپ کی خدمت میں واقعہ نقل کر رہا ہوں آخر کلام میں، کہ اسلام کے وسیع نقطۂ نظر سے تو تمام انسان بھائی بھائی ہیں، جن میں نقطۂ اتحاد خالق کا ایک ہونا ہے، مگر چونکہ بھائی کے حقوق کو وہی یاد رکھ سکتا ہے جو باپ کو یاد رکھے، اور ظاہر ہے جو باپ کو نہیں یاد رکھے گا تو بھائی کو کیسے یاد رکھے گا؟ اس لیے عملی حیثیت سے اس برادری میں وہی منسلک ہو سکتے ہیں جو خالق کی وحدت پر ایمان لائیں، اور اس لیے قرآن نے یہ اعلان کیا کہ انما المومنون اخوہ، یعنی ایمان لانے والے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے جذبے کو قوی تر بنانے کے لیے اپنے اصحاب میں مواخات قائم کی، یعنی دو شخصوں کو جو مختلف خاندان کے ہوتے تھے اکثر صفات و عادات کی یکسانی پر نظر کرتے ہوئے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ مواخات ایک مرتبہ مکے میں مہاجرین کے درمیان قائم کی گئی، اور اس مواخات میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنانے کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کو جب کسی کا بھائی نہیں قرار دیا تھا تو علی کی آنکھوں میں آنسو کہ میں اکیلا رہ گیا۔ پیغمبر نے علی سے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو میں نے اپنے لیے چھوڑ دیا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ مواخات اس نسبی رشتے کے لحاظ سے نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان میں تھا، بلکہ رسول اللہ کے اوصاف و اخلاق پر تو علی میں جتنا تھا وہ اور کسی میں نہیں تھا۔ اب مدینے میں آنے کے بعد حضرت پیغمبر خدا نے دوبارہ مہاجر و انصار میں آفت میں مواخات قائم کی، اور ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بنایا۔ اس مقصود یہ تھا کہ جس طرح پہلی مواخات میں مہاجرین کے درمیان سے خاندانی تفرقہ کا تصور ختم ہوا، اس کے بجائے اوصاف اور اخلاقی اقدار کی اہمیت اور احساس نمایاں ہو، اس طرح اب مدینے میں ملکی اور غیر ملکی کا امتیاز نظر انداز کر دیا جائے، پھر نقطۂ مشترک اوصاف اور اعمال رکھے جائیں، مگر اس مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات میں بھی سب کے لیے اگرچہ یہ خصوصیت ملحوظ رکھی گئی کہ ایک مہاجر ہو اور ایک انصاری۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کا بھائی ابو
ابو دردانہ کو بنایا، اور ابو ذر کا منذر ابن عمیر کو، اسی طرح عمار یاسر کے ساتھ حذیفہ یمانی، مصعب ابن عمیر کے ساتھ ابو ایوب انصاری، زبیر ابن عوام کے ساتھ سلامہ ابن وقش، ابو عبیدہ جراح کے ساتھ سعد ابن معاذ، عثمان کے ساتھ اوس ابن ثابت، حضرت عمر کے ساتھ عتبان ابن مالک، اور حضرت ابوبکر کے ساتھ خارجہ ابن زید۔ مگر اس دفعہ بھی آپ نے اپنے لیے اور حضرت علی کے لیے کسی انصاری کو بھائی ہونے کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ اس سے ایک بہت بڑی بات یہ ذہن نشین کرانا تھی کہ رسول بحیثیت رسول یا جو ایسے ہی دینی منصب کا حامل ہو وہ کسی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے وہ ملکی اور غیر ملکی یا مہاجر و انصار کی تفریق سے بالا تر ہے۔ یہ بات اس وقت باقی نہ رہتی جب آپ اپنا بھائی انصار میں سے کسی ایک کو قرار دیتے، مگر چونکہ میں نے بتایا کہ یہ صرف اس لیے بھائی علی کو نہیں بنایا کہ جس نور کے وہ تھے اسی نور کے یہ ہیں، جس صلب کے وہ تھے اسی صلب کے یہ ہیں، نہیں، بلکہ وہ اخلاق حمیدہ جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے، وہی اخلاق حمیدہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب، بتایا نا کہ حضور نے مکے میں تو رکھا ہی یہ خیال، مگر مدینے میں بھی ایک انصار کو اگر لیا ہے تو مہاجر کے عادات و اطوار، اخلاق، رہن سہن، اس کی مطابقت کو سامنے رکھتے ہوئے بھائی بنایا۔ اور اب رسول اللہ کے مطابق کوئی نہیں تھا، ادھر علی کے مطابق کوئی نہیں تھا۔ اگر علی کا مزاج ملتا تھا تو رسالت سے، رسالت کا مزاج ملتا تھا تو علویت سے، لہذا ان دونوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھی بھائی بنایا، آخرت میں بھی۔ اب نبی کا بھائی صرف علی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اب کوئی رسول کو اپنا بھائی نہ کہے۔ یہ رشتہ اخوت سب کے ختم ہو گئے، ان کا رشتہ اخوت ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اسی کل کا جو دن ہے، کل 10 ماہ رمضان المبارک ہے، اور کل وفات جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، لہذا کل کی جو تقریر ہوگی وہ مکمل جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے ہوگی۔ کل ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی زندگی، کیسے حضور کی زندگی میں تشریف لائیں، کیسے عقد ہوا، کیسی زوجہ ثابت ہوئی، یہ تمام ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کی، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آج کے ہمارے پروگرام کے میزبان جو ہیں، جنہوں نے اسپانسر کیا ہے، ڈاکٹر عرفان زیدی۔ پروردگار عالم ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بھائی بچوں خانوادے کو ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کو دن رات ترقی عطا فرما، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما۔ ماشاءاللہ ان کے بچے بہترین قرآن پڑھنے والے، بہترین دعائیں پڑھنے والے، بڑی بہترین تربیت کی ہے ماں باپ نے۔ خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، اور عزت و شہرت میں پروردگار عالم کمال تک پہنچائے۔ آج ان کے مرحومین کے لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے مرحومین، جتنے سامعین ہیں، تمام مومنین جن کا کوئی وارث نہیں ہے، اور ہمارے بھائی ڈاکٹر عرفان کے مرحومین سید احمد رضا زیدی، سید حیدر رضا، سید صفدر رضا زیدی، سید قرار حسین رضوی، سید مہدی حسین رضوی، سید طفیل فاطمہ، سید محمد رضا زیدی، اصغری خاتون، بنی فاطمہ رضوی، سید صغرا رضوی، سید ظہیر حیدر زیدی، رئیسہ زیدی، سید ثروت حسن رضوی، اختر النساء بیگم،
اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ڈاکٹر عرفان صاحب کی اہلیہ کے لیے، ہمارے باقر بھائی کی شفایابی کے لیے، جناب احتشام کاظمی صاحب، سلطان بھائی، ان کی اہلیہ بہن سلمہ لاڈک، اور جناب عباس رضوی، ڈاکٹر ظفر جعفری، ان سب کے لیے میرے ساتھ آپ حضرات 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ 14 اپریل کو میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ جناب افتخار شاہ صاحب نیو یارک والے، ان کے گروپ کے ساتھ، غلامان عباس کے ہمراہ، آپ حضرات میں جو بھی متمنی ہوں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کا رابطہ افتخار شاہ صاحب سے کرا دوں گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ اگر کوئی چیز کسی کے لیے بارے گراں ہو، اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔